بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کا۔ ناظرین کرام، دنیا میں جن چند عوامل کو ایک فتنہ قرار دے دیا گیا ہے، ان میں سے ایک عورت بھی ہے۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کی آزمائش بھی ایک عورت کے ہاتھوں ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے۔ مسند احمد اور تفسیر نعیمی وغیرہ کی بعض روایات بیان کرتی ہیں کہ حضرت ادریس کے زمانے میں ایک مرتبہ فرشتوں نے بنی آدم پر اعتراض کیا کہ یہ نہایت بدکار ہیں، ان کی جگہ ہمیں زمین پر حکومت دی جائے۔ اس پر رب کریم نے انہیں کہا کہ انسانوں کو غصے اور شہوت کی جو کمزوریاں دی گئی ہیں وہ تمہیں دی جائیں تو تم بھی گناہ کرو گے۔ فرشتے کہنے لگے کہ ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے۔ حکم ربی ہوا، اچھا تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو، ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں، پھر امتحان ہو جاوے گا۔ چنانچہ ہاروت و ماروت جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے، انتخاب میں آ گئے۔ حق تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا۔ بابل کے لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے جادو سیکھنے کی خواہش کرتے۔ یہ لوگوں کو خوب خبردار کر دیتے کہ جادو بڑا گناہ ہے اور سیکھ کر تم جہنم میں جاؤ گے۔ جو لوگ پھر بھی اصرار کرتے، یہ انہیں جادو سکھا دیتے۔ رات کو اسم اعظم پڑھ کر یہ دونوں فرشتے آسمان پر چلے جاتے۔ قسمت ان کی بری تھی کہ ان کو ایک پری پیکر زہرا نامی عورت مل گئی جس کا حسن و جمال بے مثال تھا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر یہ دیوانے ہو گئے۔ زہرا ان سے اسم اعظم سیکھنے کی متمنی تھی، مگر یہ دونوں فرشتے اس سے انکاری تھے۔ لیکن زہرا کے حسن نے ان پر جادو کر رکھا تھا اور وہ کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ زہرا نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگر تم شرک کرو تو میں تمہاری ہوں۔ ہاروت و ماروت جانتے تھے کہ شرک ایسا گناہ ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اب زہرا نے شرط پیش کی کہ ایک بچہ قتل کرو تو مجھ پر تمہیں اختیار ہے۔ ہاروت و ماروت انکاری ہوئے کہ بے گناہ کو مارنا بڑا جرم ہے۔ آخر زہرا شراب لے کر آئی اور کہا یہ پی لو تو پھر جو کہو گے ویسا ہی کروں گی۔ ہاروت و ماروت نے سوچا کہ شراب پینا تو بڑا گناہ نہیں ہے، لہٰذا وہ شراب پی گئے اور ہوش و خرد سے بیگانے ہو گئے۔ زہرا نے بدکاری کے بدلے ان سے اپنے بت کو سجدہ بھی کرایا اور بچہ بھی قتل کروا دیا اور اسم اعظم بھی پوچھ لیا۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ کہنے لگی کہ تم نے جن کاموں کو کرنے سے انکار کیا تھا، نشے میں مدہوش ہونے کے بعد تم نے اس میں سے ایک کام کو بھی نہ چھوڑا۔ پھر انہیں ان گناہوں کے بدلے دنیا کی سزا اور آخرت کے عذاب میں اختیار دیا گیا تو انہوں نے دنیا کی سزا کو اختیار کر لیا۔ تفسیر نعیمی میں بچے کی جگہ شوہر کو قتل کروانے کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہاروت و ماروت دونوں اسم اعظم جانتے تھے۔ اسم اعظم پڑھ کر وہ ہر رات آسمان پر چلے جاتے تھے۔ زہرا نے ان سے نشے کی حالت میں اسم اعظم سیکھ لیا اور جب ہاروت و ماروت ہوش و حواس میں واپس آئے تو انہیں یہ بھول چکا تھا اور زہرا اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلی گئی تھی جہاں رب کریم نے اس کی روح کو زہرا ستارہ سے متصل کر دیا۔ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ ہاروت و ماروت کو بطور سزا زنجیروں میں جکڑ کر چاہے بابل میں الٹا لٹکا دیا گیا۔ اس کنویں میں آگ بھڑک رہی ہے اور فرشتے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں۔ اور یہ قصہ سنن بیہقی، مسند امام احمد اور دیگر کتب و احادیث میں باسناد صحیح مروی ہے۔ ہاروت و ماروت کے حشر سے عبرت پکڑ کر باقی فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والے خطا کار انسانوں پر بجائے لان تان کرنے کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ ناظرین کرام، مرد کیا چیز ہے، عورت کے حسن کی تپش سے تو بڑے بڑے نیکوکار فرشتے بہک جاتے ہیں اور روئے زمین پر اپنی پارسا حکومت بنانے کی بجائے چاہے بابل میں الٹے لٹک کر سزا پاتے ہیں۔ غصہ اور شہوت دو ایسی چیزیں ہیں جن پر قابو پا کر انسان نہ صرف اپنے اخلاق و کردار کو بہتر بنا سکتا ہے بلکہ اپنی آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔